بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطیب فأخذ من هذا العلم بنصیب۔ پھر مذکورہ حضرات کے بعد، وہ حضرات جن کا اوپر میں ذکر ہوا، پھر مذکورہ حضرات کے بعد خطیب کے بعد کچھ ایسی شخصیتیں آئی، خطیب کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس علم سے یعنی اصول حدیث سے ایک بڑا حصہ لیا، یعنی خطیب کے بعد بھی اس علم کے کچھ بڑے عالم پیدا ہوئے۔ فجمع القاضی ایاز کتابا لطیفہ، چنانچہ قاضی ایاز نے ایک مختصر اور عمدہ کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے علما رکھا۔ اور ابو حفص میانجی انہوں نے بھی ایک خاص جز لکھا جس کا نام انہوں نے رکھا ما لا یسع المحدث جہلہ وامثال ذلک، اور ان کے مانند یعنی مذکورہ کتاب کے مانند، مذکورہ کچھ کتابوں کا نام بتایا گیا ما سبق میں، اور ان کے مانند بہت سی کتابیں ہیں۔ یہ بہت سی کتابیں ہیں کہاں سے میں لے کر کے آیا؟ امثال ذالک مبتدا ہے، کثیرتن اس کی خبر محذوف ہے، اور ان کے مانند بہت سی تصانیف ہیں، ان کی طرح بہت سی تصانیف ہیں جو مشہور ہوئیں۔ وبسطت، اور یہ مبسوط بنائی گئی، یعنی ان تصانیف کو پھیلایا گیا شرح کے ذریعے سے، حاشیہ کے ذریعے سے، تاکہ ان کا علم زیادہ ہو، اور مختصر بھی کی گئی تاکہ ان کا سمجھنا آسان ہو جائے، یہاں تک کہ حافظ فقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن شہرزوری کا دور آیا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ حافظ فقیہ تقی الدین ابو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن شہرزوری نزیل دمشق کا دور آیا۔ فجمع لما ولی تدریس الحدیث بالمدرسۃ الاشرفیہ کتابہ المشہور، تو انہوں نے، کس نے؟ ابن صلاح نے، جب مدرسہ اشرفیہ میں درس حدیث کے لیے مقرر کیے گئے، مدرسہ اشرفیہ میں درس حدیث کے لیے مقرر کیے گئے، تو انہوں نے اپنی مشہور کتاب کو جمع کیا، اپنی مشہور کتاب کی تالیف کی، اپنی مشہور کتاب کی تصنیف کی۔ اس مشہور کتاب کا نام ہے مقدمہ ابن صلاح، ٹھیک ہے؟ مقدمہ ابن صلاح، بات بالکل صاف ہے، اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ جب مدرسہ اشرفیہ میں درس حدیث کے لیے مقرر کیے گئے تو اس وقت انہوں نے اپنی مشہور کتاب کی تالیف کی، فہذب فنونہ، تو اس کے فنون کو، علم حدیث کے، علم اصول حدیث کے فنون کو آراستہ کیا، انہوں نے آراستہ کیا۔ وَأَمْلَهُ، یہ بات ہو چکی کہ آراستہ کیا انہوں نے، وَأَمْلَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، اور اپنی اس کتاب کو انہوں نے حسب ضرورت داعیہ وقتاً فوقتاً لکھا۔ وقتاً فوقتاً اس بات کی وضاحت میں کر چکا ہوں، وقتاً فوقتاً لکھا، اس وجہ سے اس کتاب میں جیسی ترتیب ہونی چاہیے ویسی ترتیب نہیں ہو سکی، کل بول چکا ہوں۔ کہتے ہیں اس وجہ سے مناسب طریقے پر اس کی ترتیب نہیں ہو سکی۔ وَاعْتَنَىٰ بِتَصَانِيفِ الْخَطِيبِ الْمُتَفَرِّقَةِ، اور انہوں نے رخ کیا، توجہ کیا، متوجہ ہوئے، کون؟ ابن صلاح، متوجہ ہوئے ابن صلاح خطیب کی متفرق تصانیف کی طرف۔ خطیب وہی ہیں جس کا اوپر میں ذکر ہو چکا، جس کے بارے میں خود انہوں نے ایک صاحب کے حوالے سے کہا کہ فنون حدیث میں سے ہر فن میں انہوں نے، یہ تو ابن حجر اسقلانی ہی کا قول ہے کہ فنون حدیث میں سے ہر فن میں انہوں نے کتاب لکھی،
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک صاحب کا قول نقل کیا کہ بعد کے جتنے محدثین ہیں سب ان کی کتاب پر اعتماد کرتے ہیں، یہ وہی خطیب ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ واتنا ابن صلاح نے توجہ کی خطیب کی متفرق تصانیف کے جمع کرنے کی طرف۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے توجہ کی کہ خطیب کی جو متفرق تصانیف ہیں ان کو کیا کریں؟ جمع کریں، اکٹھا کریں، اس بات کی طرف توجہ کی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کون؟ ابن صلاح۔ واتنا، اور انہوں نے اہتمام کیا خطیب کی متفرق تصانیف کو جمع کرنے کا۔ فجمع، تو انہوں نے ان کے متفرق مقاصد کو بیکجا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بیکجا کیا۔ وضم الیہا، جمع کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وضم الیہا من غیرہا نخب فوائدہا، تو خطیب کے متفرق فوائد، مقاصد جو ان کی مختلف کتابوں میں تھی ان کو انہوں نے کیا کیا؟ بیکجا کیا، اکٹھا کیا۔ تو یہ کام تو کیا ہی، اور ان کے ساتھ خطیب کی متفرق مقاصد جو ان کے مختلف تصانیف میں تھی ان سب کو بیکجا کیا۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے لوگوں کی تصانیف میں بھی، سمجھ رہے کہ نہیں، جو کچھ فائدے کی باتیں تھیں ان میں سے منتخب چیزوں کو اس کے ساتھ ضم کیا۔ کہتے وضم الیہا، اور اس کے ساتھ سمجھ رہے ہیں دوسروں سے بھی منتخب فائدوں کو ضم کیا۔ دوسروں کے بھی منتخب فوائد کو انہوں نے کیا کیا؟ ضم کیا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں سمجھاؤں؟ فاجتمع فی کتابہ، اس طریقے سے ان کی اس کتاب میں، ابن صلاح کی اس کتاب میں جمع ہو گئے وہ تمام مقاصد، اصول، سمجھ رہے ہیں، وہ تمام مقاصد جو دوسرے میں منتشر اور پھیلے ہوئے تھے۔ تو اب ان کی یہ کتاب کیا بن گئی؟ جامع المتفرقات۔ کہتے ہیں فاجتمع فی کتابہ، تو ابن صلاح کی کتاب میں جمع ہو گئے وہ تمام مسائل و مقاصد جو دوسری کتاب میں پھیلے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے؟ فلہذا اکف الناس علیہ، اسی وجہ سے لوگ ابن صلاح کی کتاب پر جم گئے کہ ان کو اصول حدیث کے مقاصد و مسائل لینا تھا، اور لینے کے لیے 50 کتابوں میں جانے کی ضرورت پڑتی تھی، اور ان سب کو انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ دکان جہاں ایک ہی دکان میں سارا سامان ملتا، آدمی وہیں جائے گا، نہ یہ کہ 50 دکان میں پھر کر کے اپنی ضرورت کا سامان لے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اسی وجہ سے لوگ ابن صلاح کی کتاب پر جم گئے، وساروا لسیرہ، اور ان کے مسلک پر چلے، وساروا لسیرہ، اور ان کے مسلک پر چلے، ان کے مسلک پر چلے۔ فلا یحصا، تو بے شمار لوگوں، لفظی ترجمہ تو یہ کہ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی بہت سے لوگوں نے، تو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، بے شمار لوگوں نے ان کی اس کتاب کی خدمت کا شرف حاصل کیا، اس طور پر کہ کتنے ہی لوگ، اب یہ ہر لفظ کا لفظی ترجمہ نہیں کر سکتا میں، تو بے شمار لوگوں نے ان کی اس کتاب کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ کم ناظمین، بہت سے لوگوں نے منظوم کیا، بہت سے لوگوں نے کیا کیا؟ منظوم کیا، اور بہت سے لوگوں نے ان کی کتاب کا اختصار کیا، اختصار کل بتا چکا ہوں، اور بہت سے لوگوں نے اس پر ضمیمہ لکھا، اور بہت سے لوگوں نے اختصار کیا، اور بہت سے لوگوں نے سمجھ رہے ہیں اعتراض کیا، اور بہت سے لوگوں نے جواب دیا۔ فسألنی بعض الاخوان ان الخص لهم المهم من ذلك، ایسے عالم میں جب کہ ابن صلاح کی یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی، بڑی مشہور ہوئی، اور لوگ اس کتاب کی خدمت میں لگ گئے، کوئی سوال کر کے، کوئی جواب دے کر کے، کوئی شرح لکھ کر کے، کوئی حاشیہ چڑھا کر کے، کوئی نظم کر کے، جب یہ حال تھا تو
تو مجھ سے بھی میرے کچھ بھائیوں نے گزارش کی، بھائی کا مطلب سگا بھائی نہیں، اسلامی بھائی۔ فسألنی بعض الاخوان، تو کچھ بھائیوں نے مجھ سے بھی گزارش کی، سأل درخواست کی، گزارش کی، تو کچھ بھائیوں نے مجھ سے بھی گزارش کی کہ ان بھائیوں کے لیے کیا کروں میں؟ المہم من ذالک، ابن صلاح کی کتاب میں جو مقاصد مذکور ہیں ان کا میں خلاصہ کر دوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کچھ بھائیوں نے مجھ سے کیا گزارش کی کہ ابن صلاح کی کتاب میں جو مقاصد ہیں ان کا میں خلاصہ کر دوں ان کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے درخواست کی؟ ابھی اللہ 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 اللہ، ساری کہانی گزر گئی۔ اب سن، وہ بات تو ہو گئی، ابھی میں بولا کہ ابن صلاح کی کتاب کا حال یہ تھا کہ لوگ اس کی کتاب کے دیوانے ہو گئے، کسی نے شرح لکھا، کسی نے حاشیہ لکھا، کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب دیا، بات سمجھ رہے ہیں، کسی نے ان کی کتاب کو منظوم کیا، نظم کی شکل میں پیش کیا، تو لوگ ان کی کتاب کی خدمت میں لگ گئے، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب کہ لوگ ان کی کتاب کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، سمجھ رہے کہ نہیں، کہ کوئی شرح لکھ رہے ہیں، مثلا کوئی شرح لکھ رہے ہیں، کوئی حاشیہ لکھ رہے ہیں، کوئی ضمیمہ لکھ رہے ہیں، ایسے عالم میں میرے کچھ بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، سمجھ رہے، یہیں سے تم سمجھ لو اس کتاب کے لکھے جانے کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نخبۃ الفکر کیوں لکھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ نخبۃ الفکر پہلی کتاب ہے ان کی متن، میں نخبۃ الفکر کیوں لکھا یہ وجہ یہاں سے معلوم ہوگی۔ پھر نخبۃ الفکر کی شرح میں کیوں لکھا یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب جو گفتگو آ رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نخبۃ الفکر کیوں کر وجود میں آئی، پھر اس کی شرح نزہۃ النظر کیوں کر وجود میں آئی، تو بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ جب حال یہ تھا کہ لوگ دیوانے بنے ہوئے تھے ابن صلاح کی کتاب کے، تو کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ وہ باتیں جو ابن صلاح کی کتاب میں ہے ذرا ان کا خلاصہ آپ ہمارے لیے کر دیجئے۔ تو جب یہ گزارش کی تو ان کی گزارش کی تکمیل میں لگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نخبۃ الفکر تیار ہو گئی، بات سمجھ رہے ہیں۔ پھر جب خلاصہ کیا اور وہ خلاصہ کیا تو شارٹ ہو گئی، اب شارٹ ہو گئی تو پھر سمجھنے میں دقت ہوئی، تو پھر انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ ذرا اس کی شرح بھی کر دیجیے، تو پھر میں اس کی شرح کیا، تو پھر اب تیار ہو گئی نزہۃ النظر۔ بات سمجھ گئے؟ بس اتنی سی بات ہے۔ فسألنی بعض الاخوان، تو ایسے عالم میں میرے بعض بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی بول رہے ہیں۔ بھائی کا مطلب سمجھ گئے؟ اسلامی بھائی۔ مجھ سے گزارش، تو ایسے عالم میں میرے کچھ بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی کہ میں ان کے لیے، ان کے خاطر، ان بھائیوں کے خاطر المہم من ذالک، سمجھ رہے ہیں، من ذالک المذکور، یعنی من ذالک المذکور، یعنی ان مقاصد کی جو ابن صلاح کی کتاب میں مذکور ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں سے اہم مقاصد کا، سمجھ رہے ہیں، ابن صلاح کی کتاب میں جو مذکور ہے اس میں سے اہم کا میں خلاصہ کر دوں ان کے لیے، ان بھائیوں کے لیے۔ تو جب یہ گزارش کی فلخصتہ فی اوراق قلیلہ، تو ان کی گزارش پر میں نے اس کا خلاصہ لکھا۔ فلخصتہ، تو میں نے اس کا، کس کا خلاصہ سمجھ گئے؟ ابن صلاح کی کتاب میں جو مذکور ہیں اس کا میں نے خلاصہ لکھا، فی اوراق لطیفہ، چند صفحات میں۔ جو ابن صلاح کی کتاب میں اس کا میں نے خلاصہ لکھا، کس میں؟ فی اوراق لطیفہ ای قلیلہ، چند صفحات میں، چند اوراق میں۔ سمیتہ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہی اصل نام ہے اس کا۔
تو خلاصہ لکھا کس میں؟ چند صفحات میں، اور وہ چند اوراق جس میں نے خلاصہ لکھا، ان چند اوراق کا نام میں نے کیا رکھا؟ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا اوریجنل نام کیا ہے۔ ہم بولتے ہیں نخبہ، لیکن صاحب کتاب نے اس کا پورا نام کیا رکھا ہے؟ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ بات سمجھ گئے؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب آگے دیکھو، کہتے ہیں الا ترتیب ابتکرتہ وسبیل انتہجتہ مع ما ضممت الیہ من شوارد الفرائد و زوائد الفوائد۔ ابھی اس پورے جملے کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ مشکل الفاظ ہے، اس کا معنی بتا دیتا ہوں۔ ابتکرتہ، ابتکر یبتکر ابتکار، اے اختراع، ایجاد۔ ابتکرتہ اے اوجدتہ، میں نے ایجاد کی۔ ایجاد پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا، وہ ایجاد ہے۔ سبیل راستہ جمع سبول، انتہاج چلنا، ضم یضم ملانا، شوارد شارد کی جمع ہے، یہ لفظ مشکات میں بھی گزر چکا ہے، بھڑکنے والے جانور، بھڑکنے والے جانور، ٹھیک ہے۔ اور فرائد فریدہ کی جمع ہے، فریدہ بڑی موتی کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور زوائد زائد کی جمع ہے، ایکسٹرا، اور فوائد فائدہ کی جمع ہے۔ اب پھر سے ترجمہ دیکھیے، فلخصتہ فی اوراق لطیفہ، تو میں نے اس کا خلاصہ کیا چند اوراق میں، جس کا نام میں نے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر رکھا۔ الا ترتیب ابتکرتہ، خلاصہ کیا مگر ایسی ترتیب پر جس کا میں موجد ہوں، ٹھیک ہے، جس کا میں موجد ہوں۔ یہ ترتیب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے، ان کی کتاب کا خلاصہ ہے، مگر اس کی سیٹنگ اور ترتیب جو میں دیا ہوں، یہ جو سیٹنگ اور ترتیب دیکھ رہے ہو، یہ ترتیب مجھ سے پہلے کسی کی کتاب میں نظر نہیں آئے گی، اس ترتیب کا موجد میں خود ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی ترتیب پر جس کی میں نے ایجاد کی، اور ایسے طرز پر، سمجھ رہے ہیں، اور ایسے طرز پر میں نے اس کی ترتیب دی، جس طرز اور طریقے کی میں نے ہی کھوج لگائی ہے، میں نے ہی کھوج لگائی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ترتیب جو آپ دیکھ رہے ہو، اور اصول حدیث کی کسی کتاب میں یہ ترتیب آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس ترتیب کا موجد میں خود ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں کہیں یہ ترتیب دکھائی دے گی تو میرا دیکھ کر کے کوئی یہ ترتیب اپنائے گا، لیکن میں یہ ترتیب جو دیکھ رہے ہو، میں کسی کی ترتیب دیکھ کر کے یہ ترتیب نہیں دیا ہوں، بلکہ اس ترتیب کا موجد میں خود ہوں۔ ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں، وضاحت سمجھ رہے ہیں کہ اس ترتیب کا موجد میں خود ہوں، اور یہ طرز بیاں جو آپ دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہیں، اس طرز بیاں کی میں نے خود کھوج لگائی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ انداز بیاں کسی کتاب میں ہے اور اس کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ انداز بیاں پیش کر دیا، نہیں، یہ اس انداز بیاں کی میں نے خود کھوج لگائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس انداز بیاں کی میں نے خود کھوج لگائی ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ میری تلاش و جستجو ہے۔ مع ما ضممت الیہ من شوارد الفوائد، ہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے، ان کی کتاب کا خلاصہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، خلاصہ ہے، مگر ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ خلاصہ ہے، خلاصہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں کچھ مشکل نایاب مشکل ان مقاصد کو جو لوگوں سے دور ہوتے ہوئے تھے، جو دور ہو گئے تھے،
ایسی باتوں کو بھی اس خلاصہ کے ساتھ ضم کیا ہوں، یعنی ابن صلاح کی کتاب سے لیا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نایاب موتیوں کو بھی، سمجھ رہے ہیں، ان موتیوں کو بھی جو لوگوں سے دور ہو گئے تھے، سمجھ رہے ہیں، ان موتیوں کو بھی اس کے ساتھ ملایا ہوں، سمجھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں ما ضممت الیہ، ساتھ اس کے کہ میں اس کے ساتھ ملایا ہوں کچھ نایاب موتیوں کو، سمجھ رہے ہیں، نایاب موتیوں کو اور ایکسٹرا فائدوں کو، فرغب الیہ ثانیہ، بات ختم ہو چکی، وہ ٹھیک ہے، وہ ملخص ہے، خلاصہ کیا ہوں اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نایاب موتیوں کو بھی اپنی طرف سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ میں ضم کیا ہوں، سمجھ رہے ہیں۔ اب پھر کہتے ہیں یہ تو آپ نے سن لیا نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر کے لکھے جانے کی وجہ بھی آپ نے سن لیا خود صاحب کتاب کی زبانی، یعنی ابن حجر عسقلانی کی زبانی۔ تو یہ نخبہ کے معرض وجود میں آنے کی وجہ تھی۔ اب پھر دوسرا سوال، نزہہ کے معرض وجود میں آنے کی وجہ، تو اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نزہہ پورا نام آپ کو معلوم ہے، نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ کہتے ہیں فرغب الیہ ثانیہ ان اضع علیہا شرحا یحل رموزہا ویفتح کنوزہا۔ ایک بار پھر میری طرف مائل ہوئے میرے بھائی، ایک بار پھر میری طرف مائل ہوئے میرے بھائی، سمجھ رہے ہیں، کس لیے؟ ان اضع علیہا، کہ نخبہ کی میں ایک شرح کر دوں، وہی نخبہ شارٹ میں بول رہا ہوں، پورا نام تو سن ہی چکے، نخبہ کی میں ایک شرح کر دوں۔ فرغب ہے تو ایک بار اور میری طرف مائل ہوئے، کس لیے مائل ہوئے؟ کہ میں اس پر یعنی نخبہ پر، نخبہ کی ایک ایسی شرح کروں جو نخبہ کے اسرار و رموز کو کھول دے، نخبہ کے اسرار و رموز کو کیا کرے؟ کھول دے۔ وَيَفْتَحُ كُنُوزَهَا، اور اس میں جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ان خزانوں کو ظاہر کر دے۔ بات سمجھ میں آ گئی کیا اور سمجھاؤں؟ تو ایک بار اور میری طرف مائل ہوئے کہ میں اس کی ایک ایسی شرح کروں جو اس کے رموز کو کھول دے، حل کرے اور اس کے خزانوں کو کھول دے۔ وَيُوضِحُ مَا خَفِيَ عَلَى الْمُبْتَدِي مِنْ ذَلِكَ، اور وہ رموز و کنوز جو نخبہ میں مذکور ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اس میں سے جو مبتدی پر مخفی ہیں اس کی میں وضاحت کر دوں، سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ کر کے میری طرف ایک بار پھر مائل ہوئے میرے بعض بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ سُؤَالِهِ إِلَىٰ سَوَالِهِ، دونوں لفظ ہے اس لیے دونوں پڑھ دیا۔ فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ سَوَالِهِ، تو میں نے ان کی گزارش کو قبول کیا، میں ان کی گزارش کو، بعض بھائی کی گزارش کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ کیا گزارش کی؟ دوبارہ ایک شرح لکھ دیجئے۔ تو فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ سُؤَالِهِ، تو میں ان کی گزارش کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ اب میں کیوں قبول کیا؟ رجاء الاندراج فی تلک المسالک، میں ان کی گزارش کو قبول کیا اس امید پر، رجا اس امید پر، اس توقع کے ساتھ کہ اس راستے کے مسافرین میں بھی شامل ہو جاؤں، اس فن کے خادموں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے، اس وجہ سے میں نے ان کی درخواست کو قبول کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ سُؤَالِهِ،
تو میں نے ان بھائیوں کی گزارش کو قبول کیا، اس توقع کے ساتھ، اس امید پر کہ ان مسالک میں بھی داخل ہو جاؤں، ان مسالک میں داخل ہو جاؤں، یعنی اصول حدیث کے خدام کی فہرست میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ جی تو آپ سن لیے کہ نزہۃ النظر کے معرض وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے، نخبہ لکھا تو پھر وہی بھائیوں نے پھر گزارش کی کہ ذرا شرح بھی کر دیجئے، چنانچہ میں یہ کام کا بار اٹھا لیا، اس کام کا بار بھی اٹھا لیا، اس توقع پر کہ اس فن کے خادموں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس شرح میں کیا ہوں، بس 2 سطر ہے، اور اس شرح میں کیا کام کیا ہوں تو دیکھیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس شرح میں 2 باتوں کی کوشش کیا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اس شرح کے اندر سمجھ رہے ہیں، میں بس یہ 2 جملہ ہے، اس شرح میں 2 باتوں کی میں نے کوشش کی ہے، 2 باتوں کی۔ اولاً توضیح مطالب کی توضیح کی میں نے، جو مطالب ہیں، جو مقاصد ہیں، اس کی توضیح کی ہے، اور عبارت کی توجیح کی ہے، اور اشارات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو مطالب ہیں اس کو واضح کرنے کی کوشش کیا ہے، عبارت کی توجیح کی ہے، عبارت کی توجیح کی یعنی جو شکوک و شبہات اور سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ان سوالات کا جواب دیا ہے، جتنے سوال کے تھے جو ہو سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سوالات کا جواب دیا۔ تو بس یہی ہے کہ مطالب کی میں نے توجیح کی ہے، توضیح کی ہے، اور عبارت کی توجیح کی ہے، اور اشارات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات شرح کو متن کے ساتھ اس طرح میں پیوست کر دیا کہ دونوں مل کے گویا ایک کتاب بن گئی ہے۔ تو متن بھی میرا، شرح بھی میری، ذرا بات سمجھو، تو شرح کو متن کے ساتھ اس طرح مکس میں کر دیا کہ دونوں مل کر کے ایک بسیط کتاب ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنا ہی کام کیا، دوسرا کیا بھی نہیں، ایسا انہوں کہتے ہیں۔ ہاں، فبالغت فی شرحہا، تو فی الایضاح والتوضیح، فبالغت فی شرحہا، تو نخبہ کی اس شرح میں، ہاں کی ضمیر نخبہ کی طرف پلٹ رہی ہے، نخبہ کی اس شرح میں سمجھ رہے ہیں میں نے ایضاح اور توضیح ابھی بتا چکا ہوں۔ ایضاح کا مطلب بتا چکا ہوں، مطالب کی توضیح، تشریح، مطالب کی تشریح، اور توجیح کا مطلب بتا چکا ہوں، عبارت کی توجیح، سمجھ رہے ہیں۔ تو نخبہ کی اس شرح میں نے توضیح مطالب اور توجیح عبارت کی اس طرح سے توجیح کہ شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، اس بات کی میں نے کوشش کی ہے۔ فبالغت، تو سمجھ رہے ہیں، ونبہت، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ونبہت، یہ پہلی بات ہے، ونبہت علی خبایا زوایاہا، خبایا خبیہ کی جمع ہے، خبیہ میں نے چھپی ہوئی، مخفی، اور میں نے اس کے مخفی گوشوں پر، پوشیدہ گوشوں پر متنبہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، مخفی گوشوں پر کیا کیا ہے، متنبہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا گوشے چھپے ہوئے ہیں، نخبہ میں کیا کیا گوشے چھپے ہوئے ہیں، اس سے میں نے آپ کو باخبر کیا ہے، اس سے میں باخبر کیا ہے۔ کیوں؟ لأن صاحب البیت ادری بما فیہ، اس لیے کہ گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے۔ فظہر لی ان ایرادہ علی صورت البسط، تو مجھ پر ظاہر ہوا کیا کہ بسط کی صورت میں، یعنی بسط کی صورت میں لایا جانا زیادہ مناسب ہے، کتاب مبسوط کی شکل میں اسے لایا جانا مناسب ہے، اور اس کو
نخبہ کو اس کی توضیح کے ضمن میں داخل کر دینا زیادہ موافق ہے۔ وہی بات جو میں نے بتایا کہ شرح کو متن کے ساتھ اس طرح پیوست کر دیا ہے کہ دونوں مل کر کے ایک بسیط کتاب سمجھی جاتی ہے، دونوں مل کر ایک بسیط کتاب سمجھی جاتی ہے۔ فَسَلَكْتُ هَذِهِ الطَّرِيقَ طَرِيقَةَ الْقَلِيلَةِ السَّالِكِ، چنانچہ میں اس راستے پر چلا۔ ابھی کون سے راستے پر چلا کہ دونوں کو مکس کر کے ایک مبسوط کتاب بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں میں اس راستے پر چلا جس راستے پر کہ کم لوگ ہی چلتے ہیں،